اور رسول کا ہو گیا تو پھر میرے بڑھاپے کا سہارا کون؟ میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ مجھے کپڑا کون پہنائے گا؟ میری خدمت کون کرے گا؟ اے اویش، جب تک میں زندہ ہوں تجھے جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ اللہ، کیسی ماں کی خدمت! اور ماں بھی بچے سے بہت محبت کرتی ہے، چاہے اویش کرنی کی ماں ہو چاہے ہماری ماں ہو، ہے نا؟ ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ مثال بتاؤ، مثال سمجھ لیجئے، ہماری غریبی ہے اور ماں کو 6 بچے ہیں اور 7ویں ماں ہے، اور غریبی کی وجہ سے اگر اس کی حیثیت 6 ہی کیلے خریدنے کی ہے، مثال بتا رہا ہوں میں، 6 کیلے ماں نے خرید لائی، بچے 6، ماں 1 7، کیلے کتنے آئے؟ 6، بٹیں گے کیسے؟ تو آپ نے تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ماں سب بچوں کو 1 1 دے ڈالے گی، یہ ماں کی ممتا ہے۔ 6 کے 6 لے لیں گے، لیکن 6 میں ایک آدھ ایسا ہوگا جو ماں سے محبت کرنے والا، وہ کہے گا امی تو بھی تو کھا لے۔ تو ماں کا جواب کیا ہوتا ہے معلوم؟ نہیں بیٹا، مجھے کیلا پسند نہیں۔ کیا واقعی ماں کو کیلا پسند نہیں ہے؟ نہیں، پسند ہے، لیکن ماں نے اپنی محبت کو بچے کی محبت پہ ترجیح دے دی۔ میرا بیٹا کھا لیا، میری بچے کھا لیا، بس ہو گیا، ماں نہیں کھاتی۔ یہ ماں کی ممتا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی گزرا ہوگا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی ممتا تو کیا کہنا، لیکن کبھی بچے نے ماں باپ سے ویسے محبت کی؟ آج کے بچے نے 100 میں 1 کا دکا۔ نہیں تو ہم ہمارے بچوں کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے لے جائے تو ماں باپ سے چھپا کر لے جاتے ہیں، کہیں دیکھ نہ لے، کہیں مانگ نہ لے۔ اور وہی ماں تھی جس نے بچپنا میں تجھے اپنا دل، اپنی خواہشات کو قربان کر کے تجھے کھلایا، تجھے پلایا، تجھے پہنایا، تجھے اوڑھایا، تجھے پڑھایا، تجھے لکھایا، اور جب اس کی بڑھاپا آئی تو چھپا کر لے جاتا ہے۔ نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت اویس کرنی نے ایسا نہیں کیا، پورا کے پورا رقم اپنی ماں پر خرچ کرتے۔ اور آج کل کے نوجوانوں کو تو کہنا ہی کیا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ میری پرسنل بات ہے، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، یہ میں نے خود سوچی ہوئی بات ہے۔ آج کل کے نوجوانوں میں زیادہ تر ایسے ہیں، ہم 2 ہمارے 2 اور بوڑھا بوڑھی کو پھینک دو، ہم 2 ہمارے 2، بوڑھا بوڑھی کو پھینک دو، زیادہ تر ایسے ہی آج کل۔ تو ایسا مت کیجئے ایمان والو، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، اور باپ کو جنت کے دروازے میں سے بیچ والا دروازہ کہا ہے۔ حضرت اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت میں رہتے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے محبوب کو ملاقات کرنے کا ذوق ہے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے جا نہیں پاتے۔ روز آنا پوچھتے ہیں، امی جان ایک مرتبہ اجازت دے دو، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل آؤں۔ امی کہتے ہیں نہیں بیٹا، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، میں خود سے کھا نہیں سکتی، میں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی۔ اے میرے بیٹا، تو چلا گیا تو میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں تجھے اجازت نہیں دیتی۔ کئی عرصہ گزر گیا، اجازت نہیں ملی۔ اب روز آنا یہ پوچھتے ماں سے، ایک مرتبہ مجھے آقا سے ملنے کی اجازت دے دو۔ آہا، ماں روز آنا منع کرتی، آخر ماں کو شرم آنے لگی، کب تک منع کروں؟ میں اجازت دوں گی لیکن شرط ایسی رکھوں گی کہ یہ پورا نہ کر سکے۔ غور سے سنیے، اجازت تو دوں گی لیکن شرط ایسی رکھیں گی کہ یہ پورا نہ کر سکے۔ ایک دن آئے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے، صبح صادق کے وقت، نماز فجر سے پہلے، اے امی جان بہت دل تڑپ رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے۔ اور یاد رکھیے یہ مسلم حقیقت ہے کہ جس کا دل رسول کی محبت میں تڑپے، سمجھ لینا کہ اسے رسول اللہ بھی یاد کر رہے ہیں۔ یوں ہی نہیں تڑپتا دل رسول کی محبت میں، وہاں سے اجازت ہوتی ہے پھر یہاں دل تڑپتا ہے۔ آج بہت تڑپ ہو رہی ہے، یا امی جان ایک مرتبہ اجازت دیتا۔ امی کہتے ہیں ٹھیک ہے اجازت دیتی ہوں بیٹا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو کہا امی کیا؟ ٹھیک ہے تو جا، لیکن تجھے 8 پہر کی اجازت ہے۔ 8 پہر پہلے زمانے میں پہر کہتے تھے، ابھی اندازہ لگایا اس کا تو 24 گھنٹہ، ایک مثال بتا رہا ہوں میں تجھے اجازت دیتی ہوں لیکن 24 گھنٹہ میں واپس آنا، 8 پہر ہے۔ اب یمن کہا، مدینہ منورہ کہا،
آپ اس زمانے کا ہوائی جہاز بھی نہیں، بڑی بڑی سواریاں بھی تو نہیں کہ فوراً جائے اور آئے، پیدل یا اونٹ پر یا سواری پر سفر، اس سے زیادہ کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل یمن سے مدینہ چلے تو 1 مہینہ لگے،